الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسکراہٹ اور بشاشت، جس انسان کے اندر یہ ادا پائی جائے وہ انسان لوگوں کے بیچ ایک اچھا انسان سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ خوبی دلوں کو جیتتی ہے۔ اس کی وجہ سے ایک انسان دلوں پر آسانی سے قبضہ جماتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں ہماری تربیت کی کہ ہمارے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ بکھری ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ نیکی کا کوئی بھی کام معمولی مت سمجھو، چاہے یہ کہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ہی تمہارا ملنا کیوں نہ۔ یعنی نیکی کے کام میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی جب کسی بھائی سے ملے تو ملتے وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی ہو۔ تو مسکراہٹ وہ ادا ہے کہ جس پر ہماری شریعت ہمیں ابھارتی ہے، بلکہ دوسری جگہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کل معروف صدقہ، کہ ہر نیکی کا کام صدقہ ہے، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اور نیکی کے کام میں یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو۔ بلکہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، اس میں بھی صدقہ کا ثواب ہے۔ تو ایک صدقہ تو پیسے کے ذریعہ دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے دین نے جو پیارا دین ہے، اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان سے ملتے ہیں اور چہرے پر مسکراہٹ بکھیر رکھا ہے آپ نے، تو مسکراہٹ کے ذریعہ آپ دراصل صدقہ دیتے ہیں، مسکراہٹ بکھیر کر کے بھی دراصل آپ نیکی کماتے ہیں۔ بشاشت اور مسکراہٹ کا فائدہ یہ ہے کہ چہرے کی مسکراہٹ دراصل ایک انسان کے لیے بھلائی کی بشارت ہوتی ہے، اور مسکرانے والے انسان کے سامنے ہر انسان آنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور جو انسان اپنے چہرے کو پھلائے ہوا ہو، عبوسیت پسند ہو، اس کو کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا۔ تو اسی لیے بھی ایک انسان کو مسکرانا چاہیے، کیونکہ مسکراہٹ سے ہم دلوں کو جیتتے ہیں، جبکہ حسد، جلن، کینہ، کپٹ، یہ چیزیں جب دل میں ہوتی ہیں تو ظاہر میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی۔ گویا کہ مسکراہٹ ایک انسان کے اندرونی کیفیت کو بھی جتاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسکرانے کی وجہ سے اللہ کی ہمیں محبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہم اپنانے والے ٹھہرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جس کسی سے بھی ملتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے تھے۔ اس میں کون سی چیز ہمارا ساتھ دے سکتی ہے؟ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہماری شریعت نے مسکرانے پر ہمیں ابھارا ہے اور اس میں اجر اور ثواب رکھا ہے، بلکہ صدقہ کا ثواب ملتا ہے، تو چونکہ مسکرانے میں تو کوئی خرچ بھی نہیں ہوتا اور سامنے والے کے دل میں جگہ بناتے ہیں، اور اس میں اجر اور ثواب بھی ملنے والا ہے، اگر یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا تو ہم خود بخود مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں گے۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی سوچیں کہ ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملتے تھے تو ان کے چہرے پر
مسکراہٹ طاری ہوتی تھی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عابد اور زاہد ہیں کہ راتوں میں اس قدر لمبا قیام کرتے ہیں کہ پیر مبارک سوج جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی سے بھی ملتے ہیں تو مسکراہٹ چہرے پر بکھری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں، کہ کوئی آدمی ہم سے ملے تو چہرے پر اس نے عبوسیت طاری کر رکھی ہو، چہرے کو پھیکا بنا رکھا ہو، رکھاپن چہرے پر ہو، کیا ایسے چہرے کو ہم پسند کریں گے؟ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ملے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، تو ہم دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ جب ہم اپنے لیے ایسا پسند کرتے ہیں تو دوسرے سے بھی ملتے ہوئے اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر رکھے ہوں۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو کسی چیز کا عادی بنائیں گے، ہمارے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم عادت ڈالیں گے کہ کسی سے بھی ملے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، یعنی اس کے لیے اگر ہم خود کو ٹرینڈ کریں گے تو دھیرے دھیرے مسکرانا ہماری صفت بن جائے گا، اور یہ مسکراہٹ ایک مسلمان کی اچھی ادا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو رہا ہوں یا آپ کو دیکھ رہا ہوں، جب بھی جدا ہوا یا آپ کو دیکھا، آپ کے چہرے پر میں نے مسکراہٹ بکھری ہوئی دیکھا۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی ملتے تھے، کسی سے بھی جدا ہوتے تھے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی ہوتی تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، لہذا ہمیں بھی مسکرانے کی ادا اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ حضرت سماک بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن پوچھا تھا کہ کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بیٹھتے تھے تو سورج نکلنے کے بعد ہی آپ کی مجلس ختم ہوتی تھی، اور اس بیچ میں صحابہ کرام شعر و شاعری کی باتیں کرتے، جاہلیت کی گفتگو کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہنسنے پر مسکرا دیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کی مجلس میں جو گفتگو صحابہ کر رہے ہوتے تھے اس گفتگو میں شریک ہوتے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ ہنستے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے تھے، مسکراتے تھے۔ اسی لیے ہمیں بھی مسکراہٹ کو اپنانا چاہیے۔ یہ ادا بہت ہی پیاری ادا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جہاں ہم ثواب پاتے ہیں وہیں سامنے والے کے دل میں جگہ بناتے ہیں۔ اسی لیے کسی سے بھی ملے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ادا اسلام کی وہ ادا ہے جس پر اسلام نے ہمیں ابھارا ہے، اور اس ادا کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہم صدقہ دینے کا ثواب پاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے، آمین، و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔